اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے ساتھ میں نے بہت سے وظائف شیئر کیے، لیکن آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، اور یہ وظیفہ درود پاک کا وظیفہ ہے۔ دوستو، درود پاک کوئی عام چیز نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بہت خاص چیز ہے۔ تو آج میں درود پاک کی فضیلت بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے فائدے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کا ایک مجرب اور طاقتور وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے کہ یہ درود پاک ہمارے لیے دنیا میں بھی کتنا فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی کتنا فائدہ مند ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ بڑا احسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور یقیناً ہم اس محسن انسانیت مجسمہ رحمت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں سے کسی بھی احسان کا ساری زندگی کسی بھی درجہ میں بدلہ نہیں دے سکتے۔ البتہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرز جان بنا کر ان پر دل و جان سے عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دوستو، درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو خود اللہ اور اس کے فرشتے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب رحمت بھیجنا ہے، فرشتوں اور بندوں کے درود کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہو کر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا خدشہ ہونے لگا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ اے عبد الرحمن، کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلامتی بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک یا سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو درود پاک کی فضیلت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں درود پاک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔
چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو بہت زیادہ درود پاک ہیں، لیکن جو درود آپ کو آسان لگے آپ وہی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ درود ابراہیمی کو ورد زبان بنائیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے فائدے بتلاتا چلوں۔ ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک فوائد آپ کو بتلاتا چلوں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے اور درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنانے سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بتلایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے اپنی غیبی خزانوں سے نوازتا ہے، ایسی ایسی جگہ سے نوازتا ہے جس کے بارے میں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس حاجت میں، اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کا پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ درود پاک پڑھنے سے زبان میں مٹھاس آئے گی، بندے کے اندر حسن و سلوک پیدا ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ بھی بات کرے گا وہ آپ کی بات کو توجہ سے، دھیان سے سنے گا۔ اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، ہر کوئی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، گھر میں بھی عزت ہوگی، رشتہ داروں میں بھی عزت ہوگی، اور معاشرے میں بھی اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس کا ساتواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے دشمن کے وار سے اپنی حفاظت میں رکھے گا، ہر طرح کے شیطانی شر سے، زمینی آسمانی آفات سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ درود پاک کو ورد زبان بنا لیں گے تو آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ یہاں میں آپ کو وہ فوائد گنوا نہیں سکتا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ویسے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو ورد زبان بنا لیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ابراہیمی، یا پھر اور کوئی درود آپ پڑھنا چاہیں تو اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ یقین جانیں کہ اس عمل کی برکت سے آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرنے کی تلقین دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔